لکھتی ہیں کہ جس طرح مردوں کو جسمانی طور پر قوی بنایا گیا ہے، کیا اسی طرح سے اختلاف ایک مرد اور عورت کی روح میں بھی ہے؟ کیا مرد کی روح زیادہ طاقتور ہے عورت کی نسبت؟ نہیں، ارواح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ نومولودہ بچیاں جو عرب میں رواج تھا وہ دفن کر دیتے تھے، تو قرآن کریم اذا الموءودۃ سئلت، جب وہ زندہ گاڑی گئی بچی سے سوال کیا جائے کہ بے یہ ذنب قتلت، تمہارا کیا جرم تھا، اس نے تمہیں کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نومولود بچی تھی روح اس کی بھی بالغ تھی۔ بدن بالغ ہونے میں وقت لیتا ہے۔ روح مرد کی بھی اتنی مضبوط ہے، خاتون کی بھی، اس بچی کی بھی اتنی مضبوط تھی کہ میدان حشر میں تو وہ بات کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس نے قتل کیا، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، میں تو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، میرا وجود بالکل معصوم تھا، میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی، کرنا میں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ روح تو اس کی بھی بالغ ہوگی جو جواب دے گی، جو بات بتائے گی۔ تو روح بنیادی طور پر مرد کی بھی جتنی مضبوط ہے خاتون کی بھی اتنی مضبوط ہے۔ جتنے منازل مرد حاصل کر سکتا ہے سلوک کے، اتنی عورت بھی کر سکتی ہے۔ فرائض جس طرح زندگی میں مشقت کے کام، روزی کما کے لانا، گھر مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، غذا مہیا کرنا مرد کے فرائض میں سے ہے۔ عورت کے فرائض میں سے گھر کو سنبھالنا، اس کی دولت کو ضائع نہ کرنا، اس کی آبرو کو ضائع نہ ہونے دینا، اس بچوں کو پالنا، یہ سارے اب ایک مرد کو آپ اس کا نوزائیدہ بچہ دے دیں تو شاید وہ ایک رات بھی اس کے ساتھ بسر نہ کر سکے، خاتون کو اس کے ساتھ سالوں بسر کر کے اسے تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو من جانب اللہ ہیں۔ لیکن عند اللہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، اس کی روح ویسی ہی مکلف ہے، روح بالغ ہوتی ہے، روح معصوم ہے، روح میں بچپن نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تمام تر سوالات جو ایک مرد سے آخرت میں کیے جائیں گے وہی ایک عورت سے بھی کیے جائیں گے، اور اتنی قصوروار وہ بھی ہوگی اگر اس نے دنیا میں ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، جواب دہی ایک ہے۔ جواب دیے۔